السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ہے. میں ذرا اس پہ روشنی ڈالتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم میں وعظ فرما رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ اے حضرت موسیٰ، وہ اتنا اچھا اور اتنا پر اثر واعظ تھا کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ایک بندے نے کہا کہ کیا اس زمین پر آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. اور یہ بات اپنی جگہ پر بجا تھی کہ شریعت کا علم آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ پر اللہ نے تورات نازل فرمائی، آپ صاحب کتاب تھے، تو شریعت کے علوم میں آپ سے کوئی بڑا نہیں تھا. یہ بات تو آپ نے صحیح فرمائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتانا چاہا کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کو ہم نے ایسے علوم دیے ہیں جو آپ کو نہیں دیے. اس سے مراد تھا غیب کی خبریں، کہ آنے والے وقت میں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھائے ہیں. ایسے بندے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، سفر کی نیت کر لو اور چل پڑو. وہ جگہ پہنچو جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. وہاں آپ کی ملاقات ایک بندے سے ہوگی، اس سے جا کر علم حاصل کرو. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا. آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، کہ ہم نے وہاں جانا ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. وہ کون تھے ساتھی؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. دونوں چل پڑے، وہاں پہنچے جہاں دو سمندر ملتے ہیں. وہ کون سے دو سمندر ہیں اس کی تفصیل قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن مفسرین نے جو باتیں کہی ہیں اور جو کچھ میرا ذہن مانتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ریڈ سی کے آخر میں جا کر دو خلیج نکلتے ہیں. ایک بحر عقبہ ہے اور ایک بحر سویز ہے. ان دونوں کو جہاں دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، میں وہاں گیا ہوں، میں نے سارا علاقہ دیکھا ہے. اور وہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں آج کل شرم الشیخ ایک شہر ہے. میں اس کنارے پر بھی پہنچا ہوں دو سمندروں کے، لیکن وہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر تشریف لائے تھے. وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے زمین پر، سر پہ منہ پہ اس نے کپڑا لیا ہوا ہے. یہ ساری تفصیل صحیح بخاری شریف کے اندر ان آیات کے نیچے امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے. تو آپ نے جا کر کہا السلام علیکم. انہوں نے منہ سے کپڑا اٹھایا اور کہا اس علاقے میں کون ہے السلام کہنے والا؟ جی کون ہے؟ یہاں تو کوئی اسلام کا نام و نشان نہیں ہے، تو کس نے السلام علیکم کہا ہے؟ آپ فرمایا میں موسیٰ ہوں، انا موسیٰ. وہ کہنے لگے موسیٰ بنی اسرائیل، وہ جو بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں، نبی ہیں بنی اسرائیل کے، وہ ہیں؟ فرمایا ہاں، میں بنی اسرائیل کا پیغمبر موسیٰ بن عمران ہوں. تو کہا کہ آپ کیسے آئے؟ فرمایا قرآن فرماتا ہے کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ مجھے بھی سکھائیں. فرمایا کہ ان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کہ اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو جو میں کام کروں اس پر سوال نہیں کرنا کہ ایسا کیوں کیا ہے. تو بلکہ یہ بھی کہا کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ جن باتوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے ان پر آپ صبر کیسے کر سکیں گے؟ تو کہا کہ نہیں، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، میں آپ مجھے صابر پائیں گے، لہٰذا مجھے چلنے دے اپنے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ پھر جو میں کام کروں
اس پر آپ نے پوچھنا نہیں ہے کہ ایسا کیوں کیا ہے. کہا جی ٹھیک ہے. دونوں چل پڑے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها کہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے اندر سے ایک پھٹا توڑ دیا. اور پھٹا بھی اوپر سے نہیں توڑا، وہاں سے کہ جہاں سے پانی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب لگا اور جلال آیا اور کہا کہ قال خرقتها لتغرق اهلها، پھٹا اس لیے توڑ دیا ہے تاکہ یہ سارے مسافر غرق ہو جائے. اور حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ ان کشتی والوں نے تو ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا جی، ہمیں کوئی اجنبی مسافر سمجھ کے ہمیں مفت میں بٹھا لیا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ نے کشتی کو عیبدار کر دیا ہے، پھٹا توڑ دیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. کہا کہ اچھا میں معافی چاہتا ہوں، سوری، میں آئندہ سوال نہیں کروں گا. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. آگے چلے تو ایک 10-12 سال کا لڑکا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن مروڑی اور اس کو قتل کر دیا، اس کا سر اتار دیا. کوئی خنجر نہیں مارا، کوئی تلوار نہیں چلائی، ایسے ہی گردن پکڑی اور مروڑ کے ادھر کر دی. یہ تو بہت ہی زبردست کام ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بلا سبب آپ نے ایک معصوم جان لے لی ہے. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو کام بہت ہی زیادہ غلط کیا ہے. انہوں نے پھر کہا قال، یہاں سے سوال مشورہ شروع ہوتا ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اگر اس کے بعد میں نے کوئی سوال کیا نا تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ سے الگ کر دیں، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں. بس 2 ہو گئے. تو کہا ٹھیک ہے. یہ واقعہ آپ نے پہلے سنا ہوا ہے، بہت ساروں نے سنا ہوا ہے، بہت ساروں نے نہیں سنا ہوگا، لیکن اللہ نے یہ قرآن پاک میں واقعہ بیان فرمایا. پھر چل پڑے. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، آگے چلے تو ایک شہر آیا یا ایک بستی آئی. تو کیا ہوا؟ دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، یوں زمین پر آ رہی ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ دے کر کھڑی کر دی جی. فوجد فیہا جدارا یرید ان ينقض، دیوار گر رہی تھی. فاقامہ، آپ نے یوں ہاتھ کیا تو کھڑی ہو گئی. اور تفسیر میں ہے، حدیث میں، کہ کافی بڑی دیوار تھی، لیکن خضر علیہ السلام نے گویا اللہ نے ان کو یہ معجزہ دی. اور میں ساتھ میں بیان کر دوں، خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو قطعی ہے، شک کوئی نہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں، پیغمبر ہیں. لہذا اعتراض کوئی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کر ایک آدمی سے علم کیوں حاصل کرنے گئے. ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر سے علم حاصل کر سکتا ہے، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے حکم پر چل سکتا ہے جی. اور یہاں سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے اور آپ کے حکم پر چلے تو کوئی اعتراض نہیں. ایک نبی دوسرے نبی کے پیچھے چل سکتا ہے. تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا کہ یہ کیا کیا جی؟ اگر آپ چاہتے تو ان سے پیسے لے لیتے جی، کہ دیوار ہم نے کھڑی کی ہے، اس کے بدلے میں ہمیں اتنی اجرت دے دو تاکہ ہم، ہاں وہ بھی میں کہنا یاد نہ رہا کہ استطعما اہلها، جب اس شہر میں پہنچے تو کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ. استطعما اہلها کہ ہمیں کھانا دو، ہم مسافر ہیں. مسافر
گویا ثابت ہوا یہاں سے مسافر کا حق ہے اگر وہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی کھانے کا بندوبست نہیں ہے، تو وہ پھر کہہ سکتا ہے کہ میں مسافر ہوں، یہاں کوئی بندوبست نہیں ہے تو مجھے کھانا چاہیے، وہ مانگ سکتا ہے۔ اگر وہ پیغمبر ہو کر انہوں نے مانگا ہے تو ہمارے لیے تو اور زیادہ جواز ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے تو کھانا بھی ہمیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، وہ بستی والوں نے، وہ ایسے روکھے تھے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، مانگنے پر بھی نہیں دیا، اور آپ ان کی دیوار کو مفت میں کھڑے کر رہے ہیں، ان سے معاوضہ طلب کرو، یہ کہا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ اگر ساتھی سے کوئی نامناسب بات دیکھی جائے تو فوراً ہی پلہ نہیں چھڑا لینا چاہیے، بلکہ کچھ نہ کچھ چانس دینا چاہیے۔ 2 دفعہ آپ نے چانس دیا اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ 3 کام کیوں کیے ہیں۔ پہلی بات، اما سفینہ تو، وہ جو کشتی تھی، میں نے اس کو اس لیے توڑا کہ وہ چند مسکین لوگوں کی تھی، کانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ چند مسکینوں کی تھی، اور آگے ایک بادشاہ آ رہا تھا، وہ کشتی آگے جانی تھی، ہم تو اتر گئے، اس کشتی نے آگے جانا تھا، اور جس منزل پہ اس نے پہنچنا تھا وہاں ایک بادشاہ تھا جو لوگوں سے کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ کشتی کو عیب دار سمجھ کے وہ چھوڑ دے اور ان مسکینوں کا فائدہ ہو جائے، ان مسکینوں کا بھلا ہو جائے، میں نے ان کے فائدے کے لیے کشتی کو توڑا تھا۔ اور دوسرا، میں نے اس لڑکے کو قتل کیا تو کہا اس لیے کہ کان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا فأردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، کہ وہ کافر تھا اور اس کے والدین مسلمان تھے، اور ہمیں ڈر تھا کہ یہ اپنے والدین کو بھی کافر بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس لڑکے کی جگہ پر ان کو نیک بیٹا عطا فرمائے۔ اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں اس لڑکے کے والدین کو ایسا بیٹا عطا فرمایا جس کی نسل میں سے 70 انبیاء تشکیل پائے۔ تو ہم نے اس کے والدین کو کفر سے بچانے کے لیے یہ کیا، اور جو دیوار تھی وہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار بہت بڑی گر جاتی، وہ خزانہ دب جاتا اور وہ وہاں سے نہ نکال سکتے، میں نے اس لیے اس کو کھڑا کیا کہ وہ اپنا خزانہ آسانی سے وہاں سے نکال لے۔ یہ تینوں واقعات کی تشریح اور توضیح فرمائی، اور آخر میں یہ بھی فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیے ہیں۔ یہ لفظ قابل غور ہے، میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیے ہیں، مطلب ہے کہ حکم ربی سے کیے ہیں۔ یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر ہے۔ میں نے جو کیا اپنے رب کے حکم سے کیا، یعنی قتل کر دیا، تو قتل کرنا تو جائز نہیں ہے عام آدمی کے لیے، لیکن اگر اللہ کسی پیغمبر سے کہے کہ فلاں کو قتل کرو تو قتل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو نا، جہاد ہوتا ہے، جہاد کرو، جب رب کا حکم آتا ہے کہ کرو تو پھر جہاد کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، کہ وہ بچوں کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بہت نیک تھا۔
ہم نے چاہا کہ اس نیک بندے کی میراث ضائع نہ ہو جائے. تو ایک مفسر کی میں نے بات پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ نیک بندے کی میراث اللہ نے ضائع نہیں ہونے دی، تو اگر باغ فدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ضائع ہونے دیتا جی؟ اگر وہ میراث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تو رب اس کو ضائع ہونے دیتا؟ معلوم ہوا کہ وہ حضور کی میراث تھی ہی نہیں، بلکہ صدیق اکبر نے جو فیصلہ کیا وہ برحق فیصلہ فرمایا تھا. بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، یعنی یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کے ہمیں بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری ہدایتیں عطا فرمائی ہیں.